بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے اردو میں چیپٹر سر سید احمد خان۔ یہ ہے اس کا حصہ دوم، جو کہ ہے پیج نمبر 37 اور 38 کے اوپر۔ سر سید احمد خان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی چیپٹر پڑھا تھا۔ آج ہم اس کا پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں۔ سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ موجودہ مسئلے کا حل اسی میں ہے کہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ نہ صرف روزگار حاصل کریں بلکہ انگریز سرکار تک اپنی بات بھی پہنچائیں۔ سر سید نے سوچا کہ پہلے مسلمانوں میں انگریزی علوم و فنون کا شوق بیدار کیا جائے۔ اسی لیے جب وہ غازی پور میں تھے تو انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جس میں انگریزی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ ہوتا تھا۔ چنانچہ اس سوسائٹی نے کئی سال تک بہت سی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا جس نے مسلمانوں میں انگریزی علوم سے دلچسپی پیدا کی۔ غازی پور میں سر سید نے ایک اسکول کی بنیاد ڈالی۔ وہ اسکول آج بھی وکٹوریہ اسکول کے نام سے موجود ہے۔ 1864 میں سر سید غازی پور سے تبدیل ہو کر علی گڑھ آ گئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور شہرت دینی تھی۔ سر سید سائنٹیفک سوسائٹی کو غازی پور سے علی گڑھ لے آئے۔ اس سوسائٹی کے لیے ایک مکان لیا گیا جہاں باقاعدگی سے سائنس کے لیکچر دیے جاتے تھے، سائنسی تجربے کر کے دکھائے جاتے تھے، جبکہ ترجمے کا کام بھی وہاں جاری تھا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ سر سید احمد خان نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس جو ہمارا یہ جو پارٹ 2 ہے، جو حصہ دوم ہے چیپٹر کا، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو باعزت قوم بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ آپ نے جب بیڑا اٹھایا اس چیز کا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہر لحاظ سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اوپر نوکریوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جس میں انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ وہ کتابیں جو کہ ظاہر سی بات ہے جدید علوم کی کتابیں تھیں، یا یورپ سے جو کتابیں آ رہی تھیں جو کہ حساب کی، لٹریچر کی اور سائنس کی کتابیں تھیں، ان کا اردو میں ترجمہ کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انگریزی علوم سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 1864 میں سر سید نے غازی پور سے علی گڑھ آ گئے تھے اور اس سوسائٹی کا کام بھی علی گڑھ سے کیا جانے لگا۔ اس سوسائٹی کی خدمات کے بدولت اردو زبان کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ اس سوسائٹی میں سائنسی لیکچر بھی دیے جاتے تھے، سائنسی تجربات بھی کیے جانے لگے اور ترجمے کا کام بھی وہاں پر جاری تھا۔ اس کے بعد جو اور پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے آگے کہ 1867 میں سر سید کا تبادلہ بنارس ہو گیا، مگر آپ وہاں سے برابر اس سوسائٹی کے لیے کام کرتے رہے۔ انہی دنوں سر ولیم میور نے ایک کتاب لائف آف محمد لکھی۔ اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی۔ سر سید کے اپنے الفاظ ہیں کہ ولیم صاحب کی کتاب کو میں دیکھ رہا ہوں، اس نے دل کو جلا دیا ہے، اور اس کی ناانصافیاں اور تعصب دیکھ کر دل کباب ہو گیا، اور مصمم ارادہ کیا کہ آن حضرت کی سیرت پر کتاب لکھ دی جائے۔ اگر تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بھلا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 38 کے اوپر ہے کہ چنانچہ سر سید نے سب کچھ بیچ کر اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ انگلستان گئے، وہاں کے کتب خانوں سے کتابیں حاصل کی اور سر توڑ محنت کر کے خطبات احمدیہ لکھی، جس نے سب کی آنکھیں کھول دیں۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسی زمانے میں سر ولیم میور جو کہ یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر تھے، انہوں نے ایک کتاب لائف آف محمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں لکھی۔ تو سر سید جو مذہبی امور میں بہت اچھی سمجھ رکھتے تھے، جب انہوں نے یہ کتاب پڑھی تو وہ لندن کے کتب خانوں میں گئے، وہاں سے کتابیں حاصل کی اور اس کا جواب دینے کے لیے سر توڑ محنت کر کے خطبات احمدیہ لکھی۔ اچھا، خطبات احمدیہ لکھ کر انہوں نے ایسا علمی جواب دیا کہ انگلستان میں بھی ولیم کی تحقیق پر سوالیہ نشان لگ گیا۔
کیونکہ سر سید احمد خان نے جب اس کتاب کو دیکھا اور پڑھا تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس کتاب کا ضرور جواب دیں گے۔ اس کے بعد پیج نمبر آپ دیکھیں گے 38 کے اوپر، کہ اسی دوران سر سید نے وہاں کی کیمبرج یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا اور ارادہ کیا کہ ایسی ہی شاندار عمارتیں اور طریقہ تعلیم وہ ہندوستان میں قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر سید وہاں 17 مہینے رہے اور اسی دوران ان کے بیٹے سید محمود نے وہاں اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اکتوبر 1870 کو سر سید واپس آئے اور بنارس میں اپنے عہدے کا چارج لیا۔ مسلمانوں کی تعلیم کا منصوبہ جو انہوں نے ولایت جانے سے پہلے بنایا تھا، اسے پورا کرنے میں ان کی دو سخت مخالفتیں نظر آتی تھیں۔ ایک تو مسلمانوں کا مذہبی وہم کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے وہ کرسچن ہو جائیں گے، دوسرے انگریزی تعلیم سے ان کی نفرت اور تعلیم کے مفہوم سے ناواقفیت۔ چنانچہ مسلمانوں کے مذہبی خیالات کو ٹھیک کرنے اور ان کو تعلیم کی جانب مائل کرنے کے لیے انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ سر سید احمد خان نے اپنے رفقا کی مدد سے 1875 کو علی گڑھ میں مدرسے کا افتتاح کیا۔ یہی مدرسہ پہلے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بنا اور بعد میں یونیورسٹی کا درجہ پا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سر سید احمد خان نے کیمبرج یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا اور اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ملک میں بھی جا کر ایسی ہی ایک شاندار عمارت بنوائیں گے جس میں تمام سہولتیں موجود ہوں گی۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو کچھ انہوں نے سوچا، اس کے لیے انہیں مسلمانوں کے دماغ سے دو چیزیں نکالنی تھی۔ ایک تو مسلمانوں کا مذہبی وہم کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے کرسچن ہو جائیں گے، اور دوسرا انگریزی تعلیم سے نفرت۔ اس کے لیے انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام واپس دلوانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر 1875 میں علی گڑھ میں مدرسے کا افتتاح کیا، جو کہ بعد میں کالج بنا اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخر میں یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کالج کی تعمیر کے سلسلے میں سر سید نے سمجھوتا نہ کیا اور بڑی عالیشان عمارت تعمیر کرائیں۔ اگر روپے میں کمی ہوئی تو قرض لے کر عمارتوں کو پورا کیا۔ تعمیرات کے علاوہ کالج کے اخراجات کے لیے سر سید نے نئے نئے طریقوں سے چندہ وصول کیا، لاٹری نکال لی، اپنی تصویر کی کاپیاں بیچیں، اپنی اور دوستوں کی کتابیں فروخت کیں، نمائش گاہ میں انہوں نے خود کتابوں کی دکان لگائی۔ چندہ لیتے تو سب سے پہلے دوستوں کو شمار کرتے۔ سر سید کے دوست دیتے دیتے تھک گئے، مگر وہ مانگتے مانگتے نہ تھکے۔ سر سید ایک پرخلوص اور زندہ دل انسان تھے، بلا کے حاضر جواب تھے۔ جس کام کی دل میں ٹھان لیتے تھے پورا کر کے دم لیتے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسی دوران پڑ گئی تھی جب محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی اینٹ سر سید احمد خان نے رکھی۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت نے انہیں KCSI یعنی سر کا خطاب دیا، جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ سید احمد خان تاریخ میں سر سید احمد خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ قوم کے اس عظیم مسلح نے مارچ 1898 میں وفات پائی۔ اس آخر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کالج کی تعمیر کے لیے نئے نئے طریقوں سے چندہ وصول کرنا شروع کیا، یعنی چندہ لینا شروع کیا۔ سر سید احمد خان ایک زندہ دل انسان تھے، جس کام کا سوچ لیتے تھے وہ پورا کام کر کے ہی دم لیتے تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ پاکستان بننے کے پیچھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہی کا ہاتھ ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے انہیں ان کی تعلیمی خدمات کے صلے میں سر کا خطاب دیا، اس لیے وہ سر سید احمد خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1898 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پاکستان بننے سے کتنے ہی سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ کا نام پاکستان سے جڑا رہے گا اور ہر ایک مسلمان جو ہے وہ ان کو یاد رکھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی اینٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی اینٹ جسے کہتے ہیں سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔